السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ الاعراف کی آیت نمبر 167 سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكَ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ اور جب تنبیہ کی تیرے رب نے، خبردار کیا تیرے رب نے، یا اس کا معنی یہ بھی ہے کہ جب اعلان کیا تیرے رب نے، خبردار یا تنبیہاً یہ زیادہ بہتر ہے۔ لَيَبْعَثَنَّ عَلَيْهِمْ کہ ضرور وہ بھیجے گا ان پر قیامت کے دن تک، مَن يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ایسے لوگ جو عذاب کریں گے ان کو بہت برا عذاب۔ اِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ بے شک تیرا رب بہت جلدی سزا دینے والا ہے۔ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ اور بے شک وہ ضرور بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اسے پچھلے سبق میں ہم نے وہ مچھلی والوں کی نافرمانی کا ذکر پڑھا تھا کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کی موجودگی میں ایسی نافرمانیاں کی اور اللہ تعالیٰ کے منع کرنے کے باوجود اپنی ہٹ درمی پر اڑے رہے، اور گناہوں کی کئی صورتیں اور کئی ہیلے بہانے انہوں نے بنا لیے، تو اللہ تعالیٰ ان کے اوپر ناراض ہو گیا اور ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے بندروں کی شکل میں بدل دیا، اور بعد میں بھی بنی اسرائیل کے لیے تا قیامت ناراضگی کا اظہار اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے کیا کہ فرمایا کہ تمہارے اوپر وقتاً فوقتاً ایسے بادشاہ آتے رہیں گے جو تمہیں عبرتناک سزائیں دیں گے، جس طرح سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے زمانے میں بخت نصر آیا۔ یہ بابل شہر کا بادشاہ تھا اور اس نے ان کے علاقے کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ بیت المقدس کے اندر پہنچ کر اس نے تمام اسلامی کتابوں کی بے حرمتی کی، یہودیوں کو گھروں کے اندر جا کے اس نے قتل کیا، اور ایک ایسی خون ریز تاریخ اس نے رقم کی کہ جو بہت ہی دردناک قسم کی تھی۔ پھر اسی طرح وقتاً فوقتاً ان پر ایسے لوگ آتے رہے جو ان کو تہتے کرتے رہے۔ آج سے چند 100 سال پہلے ہٹلر اور اس قسم کے لوگوں نے بھی ان کو بڑی بے دردی سے قتل کیا، اور نبی علیہ السلام کی پیش گوئی کے مطابق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی یہودیوں کو اس طرح سے قتل کریں گے کہ کوئی یہودی ان سے بچ نہیں سکے گا، بلکہ آپ نے فرمایا کہ صرف وہی بچے گا جو ارقد کے درخت کی اوٹ میں ہوگا، ورنہ اگر کسی پتھر کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپے گا تو پتھر بول کر کہے گا کہ آ اور اس کو قتل کر، میرے پیچھے ایک یہودی موجود ہے۔ تو یہ ان کی مسلسل سزاؤں کا یہ نتیجہ ہے، اور یہاں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ضد اور گناہ کرنے والے لوگ تو گزر گئے، تو اب موجودہ دور کے لوگوں کو یہ سزا کیوں دی جا رہی ہے؟ بات یہ ہے کہ ان کی ضد اور ہٹ درمی مسلسل چلی آ رہی ہے۔ اگر یہ چیز ان میں نہ ہو تو مسلمان ہو جائیں، اور جو مسلمان ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ بے شک تیرا رب ضرور جلدی سزا دینے والا ہے، اور بے شک وہ ضرور بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک یہودی ایمان لانا چاہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ایمان کو قبول نہ کرے، نہیں، جب بھی کوئی دل سے توبہ کرے گا اللہ اس کی توبہ کو ضرور قبول کرے گا۔ آگے فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا اور کاٹ دیا ہم نے ان کو زمین میں کئی جماعتوں میں، یعنی فرقہ فرقہ ہو گئے، یہ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کر نہ رہ سکے۔ مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ ان میں سے بعض نیک ہیں اور بعض اس کے علاوہ، یعنی بعض بد ہیں۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور ہم نے ان کو آزمایا اچھائیوں کے ساتھ اور برائیوں کے ساتھ تاکہ وہ لوٹ آئیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت کی طرف لوٹنے کے بہت سے موقع فراہم کیے،
کئی دفعہ ان کو جھنجھوڑا گیا، لیکن یہ لوگ ہدایت کی طرف نہ آئے بلکہ گمراہی میں ہی بڑھتے چلے گئے۔ فخلف من بعدہم خلف ورثوا الکتاب، بس خلیفہ بنے ان کے بعد خلیفہ بننا جو کتاب کے وارث بنے، یأخذون عرض ھذا الادنی، وہ لے لیتے ہیں سامان اس نکمی دنیا کا، وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا، اور وہ کہتے ہیں کہ عنقریب ہمیں بخش دیا جائے گا۔ یعنی ایسے یہ مفاد پرست اور دنیا کو پسند کرنے والے لوگ تھے کہ انہوں نے دنیا کے تھوڑے سے مال و متاع کی خاطر، تھوڑی تھوڑی اجرت کی خاطر انہوں نے اپنا دین بیچ دیا، غلط فتوے دیے، غلط مسائل بنائے، کتاب کے اندر غلط عبارتوں کو درج کر دیا، اس کی لفظی معنوی ہر طرح کی تحریف کی اور اس کی سراسر نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کے حکموں کو ٹھکرا دیا انہوں نے۔ لیکن کہتے یہ ہیں کہ ہمیں بخش دیا جائے گا، یعنی کہتے ہیں کہ ہمارے نبیوں نے اپنی زندگیاں اللہ کے حوالے کر کے، یعنی فوت ہو کر، یا جس طرح عیسائی کہتے ہیں کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے سولی پہ چڑھ کے ہم سب کا بدلہ دے دیا ہے، اب ہمیں کسی قسم کی سزا نہیں ملے گی، حالانکہ ان کے پاس اس کی کوئی دلیل موجود نہیں۔ اللہ کہتے ہیں وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر آ جائے ان کے پاس سامان اتنا ہی اور، مثلہ اتنا ہی اور، یأخذوہ تو وہ اس کو پکڑ لیں، لے لیں، یعنی اس قدر ان کے دلوں میں مال کی ہوس ہے، اتنے حریص ہیں یہ لوگ کہ ان کی نیتیں اور ان کے پیٹ مال سے بھرتے نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، کیا ان سے کتاب میں وعدہ نہیں لیا گیا تھا؟ أَلَمْ يُؤْخَذْ، کیا نہیں لیا گیا تھا ان سے، میثاق الکتاب، کتاب میں یہ عہد، یہ کہ وہ نہ کہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں إِلَّا الْحَقَّ، مگر سچی بات، وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور وہ اس کو پڑھیں جو اس کے اندر ہے۔ یہ عہد اللہ تعالیٰ نے کئی جگہوں پر یاد دلایا کہ جب ان لوگوں کے اوپر پہاڑ کو گرانے کے لیے کھڑا کر دیا گیا تو یہ لوگ ڈر گئے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عہد لیا کہ تم خذوا ما آتیناکم بقوۃ واذکروا ما فیہ، کہ جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہے اس کو پڑھو اور اس کو مضبوطی سے پکڑو اور اس پر عمل کرو۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے بات کو سن لیا اور اطاعت کی، لیکن جیسے ہی وہ عذاب ان سے ٹلا تو پھر یہ انکار کر گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان سے یہ عہد پہلے سے لیا جا چکا تھا اور ان کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يَتَّقُونَ، کہ آخرت کا گھر ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو تقوی اختیار کرتے ہیں۔ اس کا ایک معنی تو یہی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آخرت میں جنت متقی لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ ان سے یہ عہد لیا گیا تھا اور ان کو یہ بتا دیا گیا تھا کہ آخرت کا بہترین گھر صرف متقی لوگوں کے لیے ہے۔ افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں کرتے ہو؟ یعنی ابھی بھی تمہیں اس بات کی سمجھ نہیں آتی، اللہ کے سمجھانے کے باوجود تم اپنی روش کو اور غلط کاموں کو چھوڑتے نہیں ہو۔ والذین یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، اور وہ لوگ جنہوں نے مضبوطی سے پکڑا کتاب کو اور انہوں نے نماز کو قائم کیا، انا لا نضیع اجر المصلحین، بے شک ہم نہیں ضائع کرتے اجر اصلاح پسند لوگوں کا۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے یہ بات کہہ دی کہ جن لوگوں نے اپنی کتاب کو مضبوطی سے تھام لیا، یعنی اس پر عمل کیا اور نماز کو قائم کیا، تو اللہ تعالیٰ ان کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ ان کے عہد کی یاد دہانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دوبارہ یہ آیت ذکر فرمائی، فرمایا وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، اور جب ہم نے اٹھایا ان کے اوپر پہاڑ کو گویا کہ وہ سایبان ہے، وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور انہوں نے گمان کر لیا، یقین کر لیا کہ بے شک وہ ان پر گر جانے والا ہے۔ یعنی یہ ایک فرضی بات نہیں ہے
کہ ان کے اوپر خوف طاری کر دیا گیا اور ان کو یوں لگا کہ پہاڑ ہمارے سر پہ ہے، نہیں، بلکہ باقاعدہ طور پر پہاڑ چھتری کی طرح ان کے سروں پر آ گیا اور قریب تھا کہ اللہ حکم دیتے تو گر جاتا، لیکن انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لی تو اللہ تعالیٰ نے ان سے اس عذاب کو ٹال دیا۔ اللہ نے ان سے یہ عہد لیا تھا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، کہ پکڑو ان احکامات کو جو دیے ہیں ہم نے تمہیں قوت کے ساتھ، یعنی پوری مضبوطی کے ساتھ اور پوری کوشش کے ساتھ تم اس پر عمل کرو۔ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہے اس کو یاد کرو، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، پرہیزگار ہو جاؤ۔ یہاں تک بنی اسرائیل کے صرف وعدے کا ذکر ہوا، ان کی ساری حالت کیفیت ذکر کی گئی اور ان سے لیے گئے عہد کا ذکر کیا گیا۔ اس کے آگے اللہ تعالیٰ ایک ایسے عہد کا ذکر فرماتے ہیں جو تمام بنی آدم سے لیا گیا، جس میں بھی آپ بھی سب شامل تھے، جسے عہد الست کہا جاتا ہے، یعنی الست بربکم کے دن والا عہد۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اور جب لیا تیرے رب نے بنی آدم سے ان کی پشتوں سے ان کی اولادوں کو، وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور گواہ بنایا ان پر ان کے نفسوں کو، یعنی ان کو خود، اور اللہ نے پوچھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، تمام روحوں نے کہا کیوں نہیں، شہیدنا، ہم اس بات پر گواہ ہیں، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، یہ کہ تم قیامت کے دن یہ بات کہو کہ بے شک ہم اس عہد سے غافل تھے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے اس عہد کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ اگر بنی اسرائیل نے عہد کی خلاف ورزی کی اور ان کو سزا ملی تو ہم لوگ یہ نہ سمجھ بیٹھیں کہ وہ بنی اسرائیل کی بات تھی ختم ہو گئی، نہیں، ہمارے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کا عہد ہے، اور ہر بندے کے ساتھ، ہر عورت کے ساتھ اللہ کا عہد ہے، اور جو بھی عہد کی خلاف ورزی کرے گا اس کو دنیا میں یا آخرت میں اس کی سزا ضرور ملے گی۔ یہ عالم ارواح کی بات ہے، اور یہ فرضی کہانی نہیں ہے بلکہ حقیقی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو اللہ تعالیٰ نے ان روحوں کو پیدا کیا جو ان کی اولاد تھی، پھر آگے ان کی اور ان کی اور ان کی، یعنی اس طرح جیسے اللہ تعالیٰ نے باپ اور اولاد اور یہ سارا سلسلہ بنایا ہے، اسی سلسلے سے اللہ تعالیٰ نے ان تمام روحوں کو پیدا کیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ تمام لوگ اسی شکل پر تھے جس شکل پر وہ دنیا میں پیدا ہو رہے ہیں، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ چیونٹیوں کی طرح تھے، تو مطلب یہ ہے کہ ان کے قد و قامت چیونٹیوں کی طرح تھے اور شکلیں وہی تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دینی ہیں۔ بہرحال ان تمام لوگوں کو ایک میدان میں اکٹھا کیا گیا اور ان سے پھر پوچھا گیا وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، ان کو اپنے آپ پر گواہ بنا دیا گیا، یعنی یہ عہد جو تھا یہ ہر پیدا ہونے والے انسان کے لاشعور میں رکھ دیا گیا، یعنی انسان کے دماغ کے اندر جو ایک سٹور ہے جہاں اس کی یادداشت جمع ہوتی ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات رکھ دی کہ تم سے یہ عہد لیا گیا ہے۔ اور اس کا فائدہ کیا ہوا؟ فائدہ یہی ہے کہ جب بھی کوئی شخص دین کی بات کو سنتا ہے، اگرچہ وہ کافر ہو، یہودی ہو، عیسائی ہو، مجوسی ہو، کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہو، یا وہ لا دین ہو، یعنی اس کا کوئی مذہب ہی نہیں ہے، تو جب اس کے ساتھ اسلام کی بات کی جائے گی تو اس کو فوراً اس کے اوپر یقین آئے گا کہ ہاں یہ واقعی بات صحیح ہے اور یہ مذہب درست ہے، لیکن پھر وہ اپنی ضد کی وجہ سے اس کا انکار کر دے تو کر دے، ورنہ اس کے لاشعور کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس عہد کی جو یاد رکھی ہوئی ہے وہ اب بھی موجود ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ انسان ہر اپنی دیکھی ہوئی چیز پر ہی یقین کرے، ہم لوگوں نے بہت سی ایسی چیزوں پر یقین کیا ہوا ہے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھی۔ مثلاً سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی پیدائش کا ہی پتہ نہیں، ہم اپنے ماں باپ کی اولاد کہلاتے ہیں
ان کے کہنے پر، تو جب اپنے ماں باپ کے کہنے پر ہم اپنے آپ کو ان کی اولاد تسلیم کرتے ہیں اور یقین کرتے ہیں 100%، تو کیا اللہ کی بات سچی نہیں؟ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ عہد ہوا ہے، تو ہم اس کا انکار کس طرح کر سکتے ہیں؟ پھر یہ ہے کہ ہر چیز کے کچھ ہوتے ہیں داخلی معاملات اور کچھ ہوتے ہیں خارجی۔ جب ایک انسان کی داخلی معاملات میں وہ چیز موجود ہو، اس کے اندر وہ صلاحیت موجود ہو، تو پھر خارجی جو اس کے معاملات ہوتے ہیں اس کی وجہ سے وہ اس کام کو مکمل کر لیتا ہے۔ مثلاً ایک شخص کسی بھی فن کا ماہر ہے، فرض کر لیں کہ وہ لکڑی کا کام جانتا ہے، لیکن وہ صرف جانتا ہے، ابھی وہ کر نہیں رہا، تو جب اس کو لکڑی اور اس کے ہتھیار اور وہ ساری چیزیں میسر آئیں گی تو وہ فوراً کام کر کے دکھا دے گا، حالانکہ پہلے یہ کام صرف اس کی عقل کے اندر موجود تھا۔ تو یہی حساب ہے اس عہد کا کہ یہ عہد اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے دماغ کے اندر رکھ دیا ہے، اور جیسے ہی اس کو ظاہری طور پر ہدایت کی بات سنائی دیتی ہے تو اس کے لاشعور کے اندر رکھی ہوئی اس کی وہ یادداشت لوٹ آتی ہے، اور وہ یہ بات سمجھتا ہے کہ واقعی ہی یہی دین سچا ہے اور مجھے اسی دین کے لیے پیدا کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بنی آدم دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنا لیں یا عیسائی بنا لیں یا کسی بھی مذہب میں رنگ دیں، وہ ان کی مرضی ہے۔ تو یہاں ہمیں اس بات پر یہ یقین ہو گیا کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ عہد کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ کہا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ تم قیامت کے دن کہہ دو کہ ہم اس عہد سے غافل تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر اپنے وعدے کو پورا کرنے کے لیے انبیاء علیہم السلام کا سلسلہ جاری کیا، اور لاکھ سے زائد پیغمبر دنیا پر تشریف لائے، اور پھر آخر الزمان نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کی حفاظت کے لیے گاہے بگاہے وقتاً فوقتاً ایسے لوگوں کو پیدا کیا جو اس دین کو پھر نئے سرے سے لے کر اٹھتے ہیں، یعنی دین کی وہ تعلیمات جو چھپ چکی ہیں یا مٹ چکی ہوتی ہیں ان کو دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں۔ یہی اللہ تعالیٰ یہاں ذکر کر رہے ہیں۔ فرمایا او تقولوا انما اشرک آباؤنا من قبل، یا تم یہ بات کہو کہ بے شک ہمارے باپ دادا نے شرک کیا تھا اس سے پہلے، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم ان کی اولاد تھے ان کے بعد، أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، اے اللہ کیا پس تو ہمیں ہلاک کرتا ہے اس چیز کے بدلے جو باطل لوگوں نے کیا۔ یعنی یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ قیامت کے دن یہ عذر قبول نہیں ہوگا کہ میرا باپ مشرک تھا تو میں بھی مشرک، میرا اس میں کیا قصور، میرا باپ عیسائی تھا تو میں بھی عیسائی، یا وہ یہودی تھا تو میں یہودی، یا وہ بے نماز تھا تو میں بے نماز۔ نہیں، جب اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے ذہن میں اپنے نفع اور نقصان کی پہچان ڈال دی ہے، اور ہم دنیا کے ہر کام کو بڑا سوچ سمجھ کے کرتے ہیں، نفع اور نقصان کو سامنے رکھ کے کرتے ہیں، نفع حاصل کرنے کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے کئیوں سے مشورہ کرتے ہیں، کئی قسم کے تجربات کرتے ہیں، تو پھر ہم اپنے مذہب کے بارے میں یہ کیوں نہیں سوچتے؟ ہم یہاں کیوں دوسروں کے اوپر تکیہ کرتے ہیں کہ اگر باپ ایسا تھا تو میں بھی ایسا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو اس کی علیحدہ سے عقل عطا کی ہے، اور ہر انسان کی ایک یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی آخرت کے نفع کو تلاش کرے، اور جہاں سے بھی اس کو وہ نفع ملے اس کو حاصل کرے، اور قیامت کے دن اس کا یہ عذر قبول نہیں ہوگا کہ میں کسی جاہل گھرانے میں تھا تو اس لیے جاہل ہو گیا، کیونکہ انسان ساری زندگی اپنے نفع اور نقصان کو پہچانتا رہتا ہے، تو اپنے مذہب کے نفع اور نقصان کو بھی پہچاننا اس کی ذمہ داری ہے۔ فرمایا وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، اور اسی طرح ہم آیات کو تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ ہدایت کی طرف لوٹ آئیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں پیدا کر کے اس کی ہدایت کے تمام اسباب مہیا کر دیے ہیں، اور اب کسی بھی شخص کا یہ عذر اللہ کے نزدیک مقبول نہیں ہوگا
کہ میں اس چیز کو جان نہیں سکا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنی آخرت کے نفع اور نقصان کو پیش نظر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی آخرت کی تیاری کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔